تو یہاں پہ انسانی قتل کے حوالے سے بتایا گیا۔ اب یہ بات بھی ذہن میں ہو، کوئی بھی شخص اگر کسی کو قتل کرتا ہے تو بعد میں بڑا نادم ہوتا ہے۔ یہی حالات یہاں پہ ہوئے جب قابیل نے حابیل کا قتل کیا، تو بعد ازاں یہ بھی آگے ہم پڑھتے رہیں گے کہ بعد ازاں وہ بڑا رویا اپنے اس فعل پر کہ میں کیا کر بیٹھا، میں نے کیوں قتل کیا اپنے بھائی کو۔ تو پھر یہ باتیں انشاءاللہ ہم آگے پڑھتے رہیں گے۔ قتل کرنے والا جو قاتل ہوتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے پشمان ہوتا رہتا ہے اپنے اس گناہ کے اوپر۔ گناہ تو اس سے ہو گیا، اب جب گناہ اس سے ہو گیا تو جب تک اس کے جسم میں جان ہے، روح کفس سے اسی سے جدا نہیں ہوتی، جدا ہونے کے بعد بھی وہ پریشان ہوتا رہتا ہے۔ لہٰذا اس فعل سے اجتناب ضروری ہے۔ ایک انسان کا قتل جو ہے وہ پوری انسانیت کا قتل ہے۔ کسی بھی ایک انسان کو آپ بے رحمی کے ساتھ قتل کر دیتے ہیں، یہ کام آپ کا ہے ہی نہیں، یہ کام ہے اداروں کا۔ ہاں، اس کے علاوہ جو دوسرا مسئلہ ہے ناموس رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کا، اس مسئلے کے ساتھ عام مسئلے کو نہ جوڑا جائے، وہ مسئلہ اور ہے۔ عام فہم میں کسی انسان کا قتل کر دینا وہ مسئلہ اور ہے، اور ہمارے ہاں یہ ہے کہ ہم نے دونوں کو برابر کر دیا، وہ مسئلہ اور ہے، یہ مسئلہ اور ہے۔ لہذا کوئی بھی شخص قانون کو ہاتھ میں نہیں لے سکتا، یہ قرآنی فیصلہ ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا اس وجہ سے کہ ایک کی قربانی قبول ہو گئی اور دوسرے کی نہیں ہوئی۔ تو حابیل نے کہا کہ لئن بسطت، ہرگز 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 میں اپنا ہاتھ تمہارے اوپر نہیں بڑھاؤں گا اس وجہ کے ساتھ کہ میں تمہیں قتل کروں۔ اگر میں یہ چاہوں تو تمہیں یعنی کہ قتل کر سکتا ہوں، کیونکہ تو میرے مقابل میں جو ہے تمہارا جسم بھی کمزور ہے اور تم مجھ سے ہو بھی چھوٹے ہو۔ منی اخاف اللہ، یہ جو سب کچھ میں اس لیے نہیں کر رہا ہوں، میں اس لیے انا بباسطن یدی کا الی کا، میں اپنا ہاتھ تمہاری طرف اس لیے نہیں بڑھا رہا ہوں قتل کے لیے کہ انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ جب اللہ کا ڈر انسان کے دل و دماغ میں پیوست ہو جائے تو کوئی بھی گناہ اس سے نہیں ہوتا۔ جب اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف انسان کے دل و دماغ سے نکل جاتا ہے تو پھر اس سے بڑے بڑے جرم ہو جاتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ جرم جو پیدا ہوتے ہیں اس کی مین وجہ یہ ہے کہ اس کے دل سے، دماغ سے اللہ کا خوف مٹ جاتا ہے۔ جب اللہ کا خوف انسان کے دل و دماغ میں راسخ ہو جاتا ہے تو ہر وقت، ہر لمحہ، ہر لحظہ، تنہائی ہو یا تنہائی کے علاوہ ماحول بنا ہوا ہو، وہ ہر وقت یہی سمجھتا ہے اور دیکھتا ہے کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے۔ اور ہمارے ہاں تو اصول یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ بس ابھی تو کوئی نہیں ہے جی، تنہائی کا وقت ہے، اب جو کرو کر لو، ہمیں تو دیکھنے والا کوئی نہیں ہے۔ تو یہ نادانی کم فہمی ہے۔ ہر وقت اللہ کا خوف دل میں جاگزی ہونا چاہیے، جیسے کہ حابیل کہنے لگے کہ انی اخاف اللہ